بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، آج پھر جیسے 35 استعفے منظور ہوئے تھے، ویسے ہی 35 کی پہلی قسط پیٹرولیم مصنوعات پہ آ چکی ہے اور ایک قسط بقایا ہے۔ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ عوام کی قوت خرید تو بہت پہلے ہی جواب دے چکی تھی، لیکن اب میاں صاحب عوام سے کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے کہ ملک کی معیشت اچھی نہیں ہے، مشکل فیصلے کرنے ہوں گے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جس عوام کے لیے آپ مشکل فیصلے کر رہے ہیں، یہ عوام کیا ان مشکل فیصلوں کے بعد زندہ بچے گی یا صرف اشرافیہ بچ جائے گی، اور غریب عوام جن کا درد ہے ان سیاستدانوں کو، وہ تو ختم ہو چکی ہوگی۔ لوگ پہلے بے روزگاری کی وجہ سے در در بھٹک رہے ہیں، تو ہم تو اچھا کرے مسلم لیگ نون، برا کرے، ہم نے تو نچنا ہی نچنا ہے جی، میاں جی کے جلسوں میں ہم نے نچنا ہی نچنا ہے۔ لیکن میاں صاحب کچھ ہماری طرف دیکھیں، ہماری سفید پوشی کی طرف دیکھیں، کیوں ہمیں ننگا کرنے پہ تلے ہیں؟ آپ نے ہم کو بتایا تھا کہ یہ ملک میں جو تباہی آئی ہے یہ باجوے کی وجہ سے آئی ہے، باجوے کو جواب دینا پڑے گا۔ یاد ہے آپ کو گجرانوالہ کی تقریر؟ میاں صاحب آپ نے کہا تھا کہ فیض حمید کو جواب دینا پڑے گا۔ میاں صاحب باجوہ دبئی میں سیر کر رہا ہے، وہ گمنامی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے عیش و عشرت کے ساتھ۔ میاں صاحب فیض حمید چند دن پہلے اس نے بیٹی کی شادی کی ہے، صرف آپ کو نہیں بلایا، باقی تو سارا ملک وہاں پر موجود تھا۔ وہی جرنیل تھے، وہی باجوے تھے، وہی ثاقب نثار تھے۔ ہاں یاد ہے آپ نے کہا تھا ثاقب نثار آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا اس تباہی کا۔ تو میاں صاحب کیا جواب لیا ان سے؟ کیا احتساب کیا ان کا؟ وہ سارا احتساب آپ نے ہمارا کرنا ہے، کیونکہ ہم میاں جی کے نعرے، بس ہم نے یہی کہنا میاں جی کے نعرے وجنے بھائی وجنے۔ اور بھائی کب تک وجیں گے؟ وہ خالی پیٹ میاں جی آپ کے نعرے ہم سے نہیں وجتے۔ میاں صاحب کچھ اور پالیسی اپنائیں، ہمارے پیٹ میں کچھ ہوگا تو میاں کے نعرے وجیں گے نا۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اس ملک کو آپ سنبھال سکتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ اسحاق ڈار ہی اس ملک کو اس معاشی بحران سے نکال سکتا ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ نے اپنی سیاست کی قربانی دی ہے، لیکن میاں صاحب یہ نہ کریں، اب ہم سے ہمارے بچوں کی قربانیاں تو نہ لیں۔ میاں صاحب مہنگائی اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے، میاں صاحب ان کو پکڑیں، احتساب کریں ان کا۔ ہم تو یہ سن کر تھک گئے ہیں کہ اب فلانا پکڑا جائے گا، فلاں پکڑا جائے گا۔ آج دن تک آپ کا تو پاکستان کے میڈیا پہ بلیک آؤٹ ہے، حکومت آپ کے بھائی کی ہے، نکے کاکے کی حکومت ہے، وڈے کاکے کو کوئی میڈیا پہ نہیں دکھا سکتا، اور وہ جس کو آپ تباہی کا ذمہ دار کہتے ہیں، جب کوئی چینل ہم آن کرتے ہیں تو سوری مجھے مکھی تنگ کر رہی ہے، غریبوں کو میاں صاحب مکھیاں بھی بہت تنگ کرتی ہیں، تو میاں صاحب ان سب کا کیا ہوا؟ ایک چمی چٹا نیب ہوا کرتا تھا جاوید اقبال، کہاں گیا وہ؟ یہ تو پھر دیدہ دلیری کے ساتھ کوئی بھی آ کے اس ملک کو تباہ کر کے چلا جایا کرے گا کہ جب یہاں ملک کے لیے کچھ کرنے والوں کو سزا ہے، ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے والوں کو، غیروں کے اشاروں پہ چلنے والوں کو تو یہاں پروٹوکول ملتے ہیں، جیسے مشرف کو ملا تھا۔ میاں صاحب ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ آپ نے جرأت کا مظاہرہ کیا تھا، مشرف کا ٹرائل آپ نے کیا، لیکن آپ بے بس تھے، اور بیچارہ وہ جسٹس وقار سیٹھ، اللہ اس کو جنت میں جگہ دے، وہ بھی چلا گیا، لیکن یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی انشاءاللہ۔ یہاں دنیا میں تو انصاف اگر ہو نہ ہو، لیکن اوپر والا تو انصاف کرتا ہے، جیسے آپ نے کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، تو آپ نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑا ہے تو اللہ پاک آپ کو سرخرو کرتا جا رہا ہے۔ میاں صاحب یقین کریں ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، لیکن کچھ دیکھیں،
ہماری قوت خرید دیکھیں، ہماری بے روزگاری دیکھیں، اور الیکشن کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، یہ سب کچھ بولا کریں۔ آپ نے تو بالکل خاموشی ٹھان لی ہے میاں صاحب، آپ بولیں گے تو یہ مگوئیاں جو ہوتی ہیں، جو تجزیہ نگار میرے جیسے بھی آ کے تجزیہ نگار بن گئے میاں صاحب، یہ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ۔ تو میاں صاحب آپ کچھ بولیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، ہماری پالیسی کیا ہے، ہم الیکشن میں جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں، معیشت کب سدھرے گی، کب تک نہیں سدھر سکتی، یا انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے کم از کم وہی ہمارے سامنے رکھ دیں، تاکہ ہم اپنے مخالفین کے منہ پر وہ تو مار سکیں کہ یہ دیکھو یہ آپ کے کارنامے، وہ بھی آپ نے خفیہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور میاں صاحب آپ کی عزت کی طرف کس نے دیکھا ہے؟ آپ ہر کسی کی عزت کرتے ہیں، کیوں؟ باجوے کی عزت آپ پہ فرض ہے؟ نہیں میاں صاحب، نہیں، بالکل نہیں میاں صاحب۔ فیض حمید کا ہمیں ڈر ہوا کرتا تھا، ہم فیس بک ٹویٹر پہ ٹویٹ کرتے ہوئے، پوسٹ لگاتے ہوئے ہم خوف زدہ رہتے تھے۔ میاں صاحب آپ کے ایم پی اے، مجھے یاد ہے میرا خانوال کا ایم پی اے تھا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، اس نے مجھے فون کیا تھا، اس نے کہا تھا یار آپ نہ لکھا کریں، آج کل حالات اچھے نہیں ہیں، تو آپ کچھ دن انڈر گراؤنڈ چلے جائیں۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ انڈر گراؤنڈ کیسے جایا جاتا ہے، یہ تو سیاستدانوں کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ ایسے انڈر گراؤنڈ جاتے ہیں، مجھے آج دن تک نہیں پتہ چلا۔ تو میاں صاحب میں انڈر گراؤنڈ نہیں گیا، میں نے دبا کے لکھا، اور میں نے بھی اللہ پہ چھوڑ دی کہ میں حق سچ کے ساتھ کھڑا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ میرا بھرم رکھے گا۔ وہ ایسا وقت تھا کہ فیض حمید موت کا فرشتہ تھا، جس کی چاہتا تھا چادر چار دیواری کا تقدس پمال کر کے روند کے چلا جایا کرتا تھا، اس کے ویگو ڈالے گھومتے تھے۔ میاں صاحب دیکھیں وہ اب چلو اس پاور میں نہیں رہا، لیکن اس کا احتساب کریں۔ میاں صاحب مزید میں اور آپ کا سر نہیں کھپاؤں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ بڑے مصروف لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں سے آپ نے میٹنگ کرنی ہوتی ہے، حکومتی معاملات بھی آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں، تو ویسے آپ نے دوائیاں بھی کچھ کھانی ہوتی ہوں گی ضرور، تو اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی دے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن میاں صاحب کچھ ہمارے حال پہ رحم کریں، کچھ ہماری طرف دیکھیں۔ اسی کے ساتھ میاں صاحب اجازت چاہتا ہوں، ہاں اگر ہو سکے تو یہاں تو حالات ٹھیک نہیں ہے، مجھے بھی لندن بلا لیں، تاکہ پھر چلو روٹی تو رج کے کھایا کروں گا، یہاں تو اب روٹی بھی نہیں رج کے کھا سکتے۔ اللہ حافظ میاں صاحب۔